آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کیا پڑھتے رہنے کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو کیا پڑھتے رہنے کا؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی ایک بات سن کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بولو نبی کے نواسے کون؟ حضرت، آواز نہیں آ رہی، پھر بولو نا حضرت حسین، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتے دوڑتے آئے، کہا نبی کے نواسے، ایسے لوگ آتے تھے ان کے پاس، کہا نبی کے نواسے، حضرت حسین نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ پانی نہیں آ رہا آسمان سے پانی نہیں آ رہا، ہم کو بہت پرابلم ہو گیا، پانی نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ استغفر اللہ پڑھو، تمہارے پورے علاقے کو بولو استغفر اللہ پڑھو، اور دیکھو تم کچھ دن میں آ کر بولو گے آسمان سے پانی آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ کیا پڑھو؟ اچھا ابھی حضرت حسین بیٹھے، کوئی اور آئے، آ کر کہنے لگے ہاں نبی کے نواسے، ہمارے حضرت حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پیسہ نہیں ہے، بہت پیسہ مطلب آتا ہی نہیں ہے، اور آتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا جاؤ جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو، تمہارے گھر میں پیسہ نہیں نا، تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی کو بھی بولو، بچوں کو بھی بولو، اللہ کی قسم کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے میں اپنے علاقے کا مالدار بن گیا۔ کیا پڑھنے کا؟ کتنے آئے تھے؟ ایک آسمان سے پانی نہیں آتا، نمبر 2 بولو، اتنے میں تھوڑی دیر میں ایک اور آئے، مرد آئے، کیا ہوا؟ کہا شادی کو 10 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا۔ بولو شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے، بچہ ہے، میرے پاس کوئی آوے تو تعویذ لکھ کے دے دوں۔ حضرت حسین نے تعویذ نہیں دی، کہا جاؤ استغفر اللہ، جاؤ تم بھی پڑھو استغفر اللہ، دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، اللہ میرے کو معاف کر، اللہ میرے کو معاف کر، دل سے تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بھی پڑھے، کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہوئی، اور کچھ دن کے بعد آ کر کہو گے کہ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری بھی ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ کتنے پیشنٹ آ گئے؟ 3، بارش نہیں آتی، مال نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، چوتھا ایک آیا، کہا میرے کھیت میں بار بار آگ لگ جاتی ہے، سارا کھیت جو پکتا ہے نا جل جاتا ہے، تو کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ کہا تم کھیت میں کام کرتے ہو، جتنے مزدور ہیں سب کو کیا کرو؟ بولو کیا پڑھو؟ استغفر اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ ایک 5واں آیا، کہا کہ میرے باغ میں سب کام برابر ہوتا ہے، آخری وقت جب پھول کے آنے کا یا پھل کے آنے کا کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، تو کہا جاؤ تمہارا کام بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو 5 آئے، ارے پہلا آوے کہ پانی نہیں آتا آسمان سے تو استغفر اللہ، پیسے نہیں تو بولو استغفر اللہ، بچہ پیدا نہیں ہوا تو استغفر اللہ، ارے کھیت برباد ہو گیا تو استغفر اللہ، باغ میں پھل اور پھول نہ آوے تو کتنے ہو گئے؟ تو خیر سب چلے گئے، تو ایک آئے، آ کر حضرت حسین کو کہنے لگے سب کو ایک ہی علاج دیتے ہو؟ ریٹھوانیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر آوے تو اس کو مار کے نکالے؟ کوئی بولے میرے کو بخار ہو گیا تو اس کو بھی وہی پوڑی کا دے دیا، دوسرے نے کہا میرے کو ٹی بی ہو گئی، کہا وہی دوا لے لے، تیسرے نے کہا کہ میرے کو کینسر ہو گیا، اس کو کہا وہی دوا لے لے، چوتھے نے کہا میرے کو ہارٹ اٹیک آیا، کہا تو بھی وہی دوا لے لے، 5ویں نے کہا میرے کو کورونا ہو گیا، وہی دوا لے لے۔ ریٹھوانیا والے چپل مار مار کے بھگائیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ حجام ہے، جس کو دیکھو ایک ہی دوا دیتا ہے۔ تو کسی نے آ کر حضرت حسین کو کہا آپ تو جو بھی آتا ہے سب کو استغفر اللہ۔ حضرت حسین نے کہا میں نہیں کہتا، یہ علاج تو میرے اللہ نے بتایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے استغفر اللہ پڑھو، دیکھو ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، بولو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتے مجھ سے معافی مانگ لے، استغفر اللہ کہہ دے، میں آسمان سے پانی بھی برساتا رہوں گا، نمبر 1، تجھے مال بھی بے حساب عطا کروں گا، نمبر 2، تجھے اولاد بھی دوں گا، نمبر 3، تیرے کھیتوں کو بھی آباد کروں گا، نمبر 4، اور تیرے باغوں کو بھی سرسبز و شاداب بنا دوں گا، سب کا علاج ہوگا، بولو استغفر اللہ۔ آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل، ہاں بھائی ہاں یا نہیں؟ 4 بڑے بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر،
اتنے بڑے امام، ان کی کتاب ہے مسند احمد، 4000 سے زیادہ اس میں حدیث ہے. اور امام احمد ابن حنبل خود حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، اپنے وقت کے کتب. بولو کون؟ امام احمد ابن. اب امام احمد ابن حنبل بھائی ابھی تو ایسا ہو گیا، کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ تو پہچان والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل بیچارے ایک مرتبہ ایسے سفر میں گئے، اب رات کا وقت ہو گیا. اب سوچا کہ رات کو کیا کرو، تو ایک مسجد دکھی تو سوچا کہ چلو مسجد میں جا کے سو جاؤں. اب رات کو آئے، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، دھیرے سے دروازہ کھولا، وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور مسجد کے جماعت خانے میں کونے میں چادر بچھائی. جیسا سونے کا ارادہ کرے تو مؤذن صاحب آ گئے. مؤذن صاحب یعنی بانگی صاحب آئے. کہا کون؟ مسافر ہو. مسافر کو پرمیشن نہیں ہے، مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے، چلو باہر جاؤ. امام احمد ابن حنبل نے نہیں بتایا میں اتنا بڑا امام ہوں. کہا میں مسافر ہوں، آج کی رات سو جاؤں گا، صبح میں چلا جاؤں گا. بانگی صاحب بڑے غصے میں تھے. ہوتا ہے کبھی کبھی مؤذن صاحب کا ٹیمپریچر بہت گرم ہوتا ہے. بولے نا یہاں بالکل نہیں سونے کا، مسجد میں سونے کا نہیں، یہاں پابندی ہے. چلو کر کے مؤذن صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو باہر نکالا، کہا جاؤ مسجد کے باہر جاؤ. اب آدھی رات کو کیا کرے، امام احمد ابن حنبل باہر گئے، دیکھا کہ مؤذن صاحب سو گئے. بولے مؤذن صاحب. تو امام احمد ابن حنبل نے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کا جو آنگن ہوتا ہے نا جیسے یہ باہر، وہاں چادر ڈالے اور وہاں سو. اب سو کے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی، آئے باہر دیکھا کہ وہی مسافر. اتنے غصے ہوئے کہ تم کو منع کیا نا مسجد میں سونے کو، پھر بھی تم مسجد میں سوتے ہو. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا مسافر ہوں، 1 رات سوؤں گا، مسجد میں کہاں سویا، مسجد کے باہر سویا. تو غصے ہو گئے کہ میرے کو سمجھاتا ہے. یوں ٹانگ کھینچی اور کھینچتے جا کے راستے میں پٹک دیا اور ان کا جتنا سامان تھا سب پھینک دیا. کیا کرتے ہو؟ تو ٹانگ کھینچ کے باہر پھینک دیا، پاؤں کھینچ کے پھینک دیا، سامان پھینک دیا اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا. تو امام احمد ابن حنبل ایسے ہی بیٹھے تھے، سامنے ایک آدمی روٹی بنا رہا تھا. بولو کیا کر رہا تھا؟ جس کو عربی میں کہتے خباز، اردو میں بولتے نان بائی. وہ بڑی بڑی روٹی جو تنور جلا کے، اس کی ایک چارپائی تھی. وہ روٹی بنانے والے نے دیکھا کہ وہ مؤذن صاحب نے وہ مسافر کو تو باہر پٹک دیا ہے. تو روٹی بنانے والے نے کہا وہ مسافر ادھر آ، وہ میرا پلنگ خالی ہے، سو جاؤ، چلو سو جاؤ، آج پوری رات میرے کو روٹی بنانے کا ہے، میں اپنا روٹی بنانے کا کام کروں گا، تم سو جاؤ، صبح ہوئے تو اپنا چلے جانا. تو امام احمد ابن حنبل پورا سامان لے کے وہ چارپائی پر آئے. لیکن سچ بتاؤ، جس کو پاؤں کھینچ کے باہر نکالا گیا اس کو نیند آئے گی؟ ارے بولو، اس کو وہ علاقے میں نیند آئے گی؟ وہ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی چارپائی کے اوپر بیٹھے رہے اور دیکھا کہ وہ جو روٹی پکا رہا ہے نا، وہ پکاتے استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ. ایک روٹی بنایا، معلوم نہیں کتنی مرتبہ استغفر اللہ ہے، پھر دوسری روٹی بنایا، استغفر اللہ. تو امام احمد ابن حنبل تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے، اس کے قریب آئے، کہا تو کیا پڑھتا ہے بار بار؟ تو کہا او مسافر، کیوں میرے کو پوچھ رہے ہو؟ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا پڑھنے سے تیرے کو کچھ ملا؟ کہا کیا نہیں ملا؟ کہا یہ جو میرا گھر نظر آتا ہے نا، یہ استغفر اللہ کی برکت ہے. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بولو استغفر اللہ کی برکت ہے. کہا روزانہ روٹی کا اتنا لمبا چوڑا آرڈر آتا ہے، استغفر اللہ کی برکت ہے. میں نے یہ استغفر اللہ کی برکت سے زمین بھی خریدی ہے، میں نے کھیت بھی خریدا ہے، اور استغفر اللہ کہتا ہوں، پھر جو مانگتا ہوں اللہ جھولی بھر بھر کے میرے کو دے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو امام احمد ابن حنبل ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا. بولے بہت اچھا، استغفر اللہ پڑھتے تو سب ملتا ہے؟ بولے ہاں سب ملتا ہے. تو کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ پڑھا اور کچھ نہیں ملا؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے استغفر اللہ پڑھا اور ملا؟ تو وہ روٹی بناتے بناتے بولا ہاں ایک چیز نہیں ملتی ہے، بہت استغفر اللہ پڑھتا ہوں مگر نہیں ملتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کیا نہیں ملتی؟ کہا اصل معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے عالم ہے، نام ان کا احمد بن حنبل ہے. میں اتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے. بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے حدیث کے امام ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، اور بہت کچھ کتابیں حدیث کی لکھی ہے. میری ایک تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ان سے مل لو، لیکن معلوم نہیں وہ کہاں رہتے، میری ملاقات ہی نہیں ہوتی. کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری، کہا کتنا زبردست استغفر اللہ پڑھا کہ ہاتھوں سے نہیں پاؤں سے کھینچ کر تیرے پاس پہنچایا گیا. لوگوں نے ہاتھوں سے نہیں کھینچا، پاؤں سے کھینچ کے تیرے دروازے پر لائے. کہا میں امام احمد ابن حنبل ہوں.
او نان بھائی نے اپنے کو یوں گلے لگایا، کہا میرا اللہ اتنا پیارا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا استغفر اللہ پڑھتے جاؤ گے تمہاری ہر مراد اللہ پوری کرتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام آج میں یہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، توبہ کرنے کا، استغفر اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ تو میں پھر بات جلدی ختم کر دوں 11 تو بج گئے، ویسے بھی 11 بج گئے۔ ختم کروں کہ کچھ بولوں، تھوڑا بولوں اور ایک بات بولوں؟ نہیں بولوں، کیونکہ میرے کو 3 کام بولنا ہے پھر جانے کا۔ پہلا کام یہی بھائی، توبہ کرنے کا، استغفر اللہ پڑھنے کا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئے تو میں بولوں، کوئی ٹینشن ہوئے تو نہیں بولوں؟ کوئی ٹینشن گھر کا، بیوی کا نا؟ یوسف علی ان کی بیوی اچھی ہے سب کی، ٹیڑھی اپنے کو ملی۔ صحیح میں آدمی پہلے سوچتا ہے ارے میں، یہ عورتیں بھی سن رہی ہے کیا حافظ شبیر صاحب، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کو ایک نے آ کے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولانا اسلام میں شادی کتنی کرنے کا، کتنی کرنے کا؟ بولنے کا کو ڈرتا ہے، بولنا 4 کتنی کرنے کا، بولو کتنی کرنے کا؟ 4۔ میرے کو کہتا ہے کہ میں بولا ہاں 4 کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اور تو 4 کر سکتے۔ انصاف بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ پرانی کو چھوڑ دینے کا، انصاف بہت ضروری ہے۔ تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کرو نا۔ میں نے کہا بھائی میں کائے کو کروں؟ ہاں یہ شوگر پریشر والا آدمی کائے کو، میں کائے کو کروں؟ تو میرے کو کہتا ہے نہیں مولانا آپ کرو گے تو آپ کے بیان میں مجمع بہت ہوتا ہے، سب کریں گے۔ تو میں نے کہا بھائی میرے گلے میں کائے کو یہ ہار ڈالتا ہے بھائی؟ تو میرے کو کہتا ہے لیکن مولانا آج سننا یوسف علی تیرے بہت کام آئے گا۔ میرے کو بولتا ہے مولانا لیکن 4 شادی۔ میں نے کہا بھائی کیوں کرنے کا، لیکن وجہ تو بتا۔ میرے کو کہتا ہے شادی میں حروف کتنے؟ بولو نا شادی میں حروف کتنے؟ 4۔ نکاح میں 4، زوجتن میں 4، نساؤن میں 4، پتنی میں 4، وائف میں 4، دلہن میں 4، بیوی میں 4۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ انگوٹھے ہٹا دو تو انگلیاں کتنی؟ 4۔ کہتے ہیں سائنس میں جاؤ، ہمارا جو ہارٹ اللہ نے بنایا اس میں 4 کھانے بنائے، ہر کھانا ایک بیوی کا۔ میں تو چوکا، میں نے کہا اتنا لمبا چوڑا بیان تو کبھی میں نے بھی نہیں کیا بھائی۔ یہ میں آپ کو بروڑا کی بات سنا رہا ہوں، صحیح کی بات، صحیح واقعہ۔ میں تو حیران ہو گیا تھا، شادی میں 4، کبھی آپ نے سوچا تھا ایسا؟ شادی میں 4 حروف نے، نکاح میں 4 حروف نے، زوجہ میں 4 حروف نے، نساء میں 4 حروف نے، پتنی میں 4 حروف نے، وائف میں 4 حروف نے، دلہن میں 4 حروف نے، بیوی میں 4 حروف۔ میں تو اتنا حیران ہو گیا۔ پھر انگلیاں بھی بولا کتنی؟ 4 نے، سینے میں کھانے بھی کتنے؟ اے شہزاد تیرے کو پڑھنے کا، یہ سب نہیں سننے کا، ابھی کینیڈا وینیڈا جا وہاں بابی یہ سب نہیں۔ تو میں بولا بھائی تو ذرا یہاں سے جائے گا؟ ہو گیا، میں سمجھ گیا، جا۔ وہ جب جانے لگا تو میں بولا کہ یہ تو میرے کو منہ پہ تھپڑ مار کے چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا دور گیا۔ میں نے کہا ادھر آ۔ میں نے کہا سب میں 4 حروف؟ تو کہتے ہیں مولانا بتا تو دیا سب میں 4 حروف۔ تو میں نے کہا سن، جوتے میں بھی 4 حروف، جوتے میں 4 حروف، ڈنڈے میں۔ اور میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا اس میں 4 حروف۔ جواب مل گیا، حافظ صدیق مل گیا نا جواب۔ بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں تو میں بولوں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ بہت پیاری بات بولنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے ریٹھوانیا والے؟ میں نے خاص کر کے ریٹھوانی آیا تو وہی پوچھوں گا نا بھائی، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہاں یا نہ؟ نہیں نا؟ ریٹھوانیا والے یہ بھی نہیں بولتے۔ میں نکاح قبول کروا رہا ہوں آپ کا، نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اگر ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کائے کو ناراض ہو کے کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ ہے نا اپنا، وہ ایک بیوی جو تھی نا، بیوی اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہے کہ میں میرے ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ ہسبینڈ بھی سوچتا تھا کہ کب جاوے، کیونکہ شادی کو 8 سال ہو گئے، جانے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ہاں تو ہسبینڈ خوش ہو گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد، 8-10 سال کے بعد آج بیوی بولتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ میری ماں۔ تو شوہر پوچھتا بھی ہے کتنے ٹائم کے لیے جا رہی؟ کہ 1 مہینے تک آؤں گی نہیں۔ اور بیوی ذرا اکڑتی ہے، دھونا، کپڑے دھونا دیکھ کیسا لگے گا، گھر صاف کرنا، پوتا مارنا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، میں نے 8 سال تک تیری خدمت کی، ایک بار میں میرے ماں کے گھر جاؤں گی پھر دیکھ تیرے کو کیا۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ بھائی جا، بہت تھکا ہوں میں بھی،
لیکن اس کے سامنے تھوڑی ایسا بول سکتے کہاں برابر ہے تو چلی جائے گی تو کیا ہوئے گا میرا. لیکن وہ تو چلی. کہاں گئی؟ بولو کہاں گئی؟ ماں کے گھر. اور اس نے تو سوچ لیا کیلنڈر میں لکھ لیا 30 دن آرام کے آرام, کہ 1 مہینے کے واسطے گئی 30 دن آرام کے آرام. لیکن روزانہ اس کو فون کرے اور فون کر کے بولے آئی لو یو, آئی لو یو. روزانہ اس کو فون کر کے آئی مس یو. اب بولے یار میں کپڑا دھوتا ہوں تو تیری یاد آتی, کھانا کھاتا ہوں تو تیری یاد. اور فون رکھ کے بولے 1 مہینہ نے 2 مہینے کے بعد مہینہ پچی نہیں 2 مہینہ پچی جاؤ جے. فون رکھے تو ایسا بولے. اور پھر یہ سب کے منہ میں دیکھو کیسا ہو رہا. جتنے شادی والے سب یہی دل میں سوچتے کہ بات تو برابر ہے قاری صاحب کی. ہوا کیا معلوم, 10 دن ہوئے نے 12واں دن آیا نے اس کا فون آیا کہ میں آ رہی ہوں. وہ کیلنڈر دیکھا تو 12 ہی دن ہوئے. تو پوچھتا ہے کیوں, کیا ہوا, ماں کے گھر پہ کوئی پرابلم؟ تو بولتے نہیں بس میرے کو بھی تمہاری یاد آتی اور تم بھی روزانہ فون پہ آئی لو یو بولتے تو میں سوچی چل میں آ ہی جاتی ہوں. اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا, کائے کو میرے بھی دن خراب آئے تھے, اس کو آئی لو یو کیا. لیکن اس نے جو بول دی میں نے ٹکٹ بھی بک کرا لیے اور فلاں پلیٹ فارم پر ٹرین آئے گی اور ٹرین کا نمبر یہ ہے, ٹرین کا نام یہ ہے اور تم برابر ڈبے کے پاس کھڑے ہونا. اب بیچارہ 12 دن, کتنا مہینے کا سوچا تھا, 12 دن میں. سچ بتاؤ یہ پلیٹ فارم پر گیا ہوگا تو خوشی خوشی گیا ہوگا, ایسا گیا ہوگا جیسا حافظ شبیر تم تو آم بہت بیچتے ہو نا, چوسا ہوا آم, ایسا منہ لے کے نہیں یوں کھڑا. اتنے میں دھڑ ٹرین آئی, جیسے ٹرین آئی اور وہ اس کی بیوی اتری اور اتنا سامان لے کر اتری. اور اترتے میری امی نے بھی تم کو سلام بولا, میرے ابا نے بھی تم کو سلام بولا. اس کا تو موڈ خراب تھا, کہاں بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بولا, چلا جا نیچے آ جا. اور پھر وہ پوچھتی ارے تم میرے کو کتنا یاد کرتے تھے نا. وہ تو ایسا منہ چڑھایا ہوا جیسا چوسا ہوا آم, کچھ جواب ہی برابر نہیں. وہ بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ روز فون پہ آئی لو یو کرتا تھا, یہاں تو اس کا چہرہ دیکھو. لیکن اچانک بیوی کی نظر پڑی, وہی پلیٹ فارم پر اس نے ایک اور میاں بیوی کو دیکھی. اتنی ہنس کے بات کر رہے, اتنی محبت والی باتیں کرے, اتنی پیار والی. تو یہ بیوی کو موقع ملا, کہا میں 12 دن کے بعد آئی, تمہارا چہرہ دیکھو کیسا ہے, کیسا چہرہ چڑھا کے تم ہو. میں اتنا سامان لائی تم اس کی بھی قدر نہیں کرتے ہو. وہ دیکھو وہ کپل, وہ میاں بیوی کو دیکھو کتنا پیار محبت سے ہنس رہے. تو یہ ریٹھوانیا کا تھا, کہا پگلی چھوڑنے آیا ہے. آیا سمجھ میں آیا تو ٹھیک, نہیں آیا تو جانے دو بھائی, کوئی بات نہیں. مولانا کو پوچھ لینا بعد میں کیا قاری صاحب بول کے گئے. چلو ایک بات پکی کرو, دیکھو میں نے توا گرم کر دیا, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں میں, کیونکہ آج میرے کو روٹی پکانا ہے. بہت کچھ عجیب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ. سب ساتھ میں بولو گے, ایک ساتھ میں آواز سے بولو. یہ دوسری بات پر ہے, پہلی بات توبہ اور استغفار. بولو ہاتھ اوپر کرو, بولو کریں گے انشاءاللہ. روزانہ 5 منٹ, اونلی 5 منٹس, 5 منٹ نکال کر کوئی گھر کے کونے میں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے, اللہ دوسری بار ہو گیا معاف کر دے, اللہ تیسری بار ہو گیا معاف کر دے. معلوم ہے تم ماں کی نافرمانی کرو گے نا 10 مرتبہ 20 مرتبہ, باپ کی نافرمانی کرو گے نا, باپ آخر میں بولے گا جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں اور میں تیرا. اور اللہ کیا فرماتے, اللہ کیا فرماتے, مولانا رومی, بولو کون, مولانا رومی فارسی میں لکھتے, فارسی میں ہر صبح میں اللہ پکارتے. کیا پکارتے, باز آ باز آ باز آ باز آ, ہر آنچ ہستی باز آ, در گئے ماں در گئے نومیدی نیست, صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ. اللہ ہر صبح میں کہتے میرا بندہ آ جا, اے میری بندی آ جا, توبہ کر لے, معافی مانگ لے. 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر میرے پاس آئے گا. جیسے پہلے رحمت کا دروازہ کھلا تھا, آج بھی رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا. تو کون کون تیار ہے, بولو کریں گے توبہ. اچھا دوسری بات پہ پھٹاک سے آ جاؤں, پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, جلدی جلدی بولو, میں ایک ہی بات سناؤں گا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں. پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. سچ بولو ہمارے نبی نے ایسا کیا کہ نہیں,
کوئی کر سکتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. سارے صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہے رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. اب ایک بات پہ سبحان اللہ بول دینا. مکے میں پانی نہیں، جیسے آج ہم لوگ بھی بارش مانگ رہے ہیں نا، مکے میں پانی نہیں، سارے مکے والے پریشان ہیں. ہمارے نبی آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا. سارے مکہ والوں نے پوچھا کیا کام کرو گے؟ سننا میری طرف دیکھنا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ یوں آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان پر بادل جمع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے رم جم بولو پانی برسنا شروع ہو گیا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اپنا مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی آنا شروع ہو گیا. لیکن اللہ کی آواز آئی، بولو لیکن اللہ کی آواز آئی محبوبم، اے میرے محبوب، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی. ایسا پیارا نبی. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، علامہ رومی کہتے یہ شعر پڑھو اللہ معاف کر دیتا ہے. محبت سے پڑھو گے انشاءاللہ. کون سا شعر؟ خسف القمر بجمالہ، بولو خسف القمر بجمالہ، نطق الحجر بجلالہ، ابیض یستسقى الغمام بوجهہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی فرماتے میرا نبی وہ نبی ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند آتا ہے، کوئی چاند کو دیکھے، کوئی نبی کے چہرے کو دیکھے، فیصلہ کرے چاند تو نبی کا چہرہ ہے، ویسے چاند اپنی جگہ ماند ہے، چاند ماندے اور نبی کا چہرہ 14ویں رات کا. اور ہمارے نبی کی شان ایسی تھی کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اور چہرہ ایسا کہ اٹھائے تو آسمان سے پانی برس جائے. اللہ کی قسم جو کمال کو محمد پہنچے وہ کمال کو کوئی پہنچا اور کوئی پہنچے گا. اے وہ نبی سے محبت. بھائی ہمارے نبی اچھے کہ نہیں، پیارے کہ نہیں؟ سارے نبیوں کے نہیں بولو نا، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نبی کو چہرہ دیا. اللہ کی قسم میرے دوستو اگر آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. غالباً امام احمد میں نام تھوڑا بھول رہا ہوں، بلکہ امام اسماعیل نہیں، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کرم ہے. دیکھو کون؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. بولو کون؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خوبصورتی دی. بولو حضرت یوسف کو خوبصورتی دی. 10% خوبصورتی حضرت یوسف کو دی. 10% خوبصورتی اللہ نے پوری امت کو دی، سارے مردوں اور عورت کو دی. 80% جو خوبصورتی بچی وہ اللہ نے پیارے نبی کو عطا فرما دی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین اور کوئی جمیل محبت ہے. ارے ہاں یا نہیں آواز نہیں آ رہی. آج فیصلہ کر لینے کا، ہاں یا نہیں؟ برابر نہیں بول رہے ہو. محبت ہے؟ ارے بولو نا. ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے تو محبت کرتے ہو نا؟ ہاں کہ نہیں؟
दाढ़ी का है। ये देखो, लुकिंग स्मार्ट, चार्मिंग फेस। मेरे को एक मिला था बगैर दाढ़ी का, मेरे को कहता है मौलाना आपको मालूम है मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मैंने कहा क्या हुआ इसको भाई, सब पैदा होते उसमें क्या अजीब। कहता ना मौलाना मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मेरी अम्मी जब मैं पेट में था ना, मेरी माँ बोलती थी अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना। और मेरे अब्बू मेरी अम्मी से इतना झगड़ते थे, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना। कहा फिर अल्लाह ने मेरे को पैदा किया। मैंने कहा माँ बाप दोनों की कबूल हो गई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आवे तो बाद में समझ लेना। आज एक बात बताऊंगा, कसम अल्लाह की दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। नहीं रखोगे, हर जवान रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना। ऐसा मत बोलो कि कारी साहब ने हमारी ऐसी मजाक का कोड है। नहीं, सुनो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, बोलो कौन? अल्लामा जलालुद्दीन लिखते भाई जब हम कब्र में जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कब्र? नहीं, यहाँ रेठवानिया में मरते हैं ना, नहीं तो मैं यहाँ घर ले लूँ। मैं मरते हैं ना, ये पूछो ये हमारे यूसुफ भाई को। हम यूसुफ भाई जब भी आते थे इनके साथ हाफिज इकबाल आते थे और मेरे बयान में यूँ आगे बैठता था। आज अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मौलाना नौमान बैठे, कहाँ है? ये देखो इनके अब्बा मरहूम मौलाना उस्मान साहब 30 साल मेरे साथ में अल्लाह को प्यारे हो गए। और हर जाने वाला कहकर जाता है तू मेरे पीछे आ रहा है। अरे बोलो तू मेरे पीछे। इसीलिए हम कब्रिस्तान में एंटर होते, कौन सी दुआ पढ़ते? अरे बोलो ना क्या दुआ पढ़ते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल इसरी। यानी कब्रिस्तान में एंटर हो, हमारे नबी कहते ये दुआ पढ़, ए कब्र वालों अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुमको भी माफ करे, हमको भी माफ करे। और आखिर में बोल व अंतुम सलफुना, तुम आगे गए हो, व नहनु बिल इसरी, बस थोड़े दिन में हम भी आ रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? अल्लामा स्यूती कहते जब हम कब्र में जाएंगे ना, कितने सवाल होंगे भाई? बस बात खत्म करूंगा, जल्दी बोलो ना, कितने सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? पूरा मजमा जवाब देवे। क्या जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह, हमारा रब कौन? दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? बोलो दीनी अल इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा धर्म, बोलो। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा और नेसेसरी, कंपलसरी, लाजमी कौन सा सवाल होगा मालूम? मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, वो कौन नबी है? मोहम्मद कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी आए थे? कौन है वो? कौन है? आपको मालूम है अगर दाढ़ी वाला कब्र में जाएगा ना तो एक फरिश्ता दूसरे को कहेगा ये सवाल इसको कह को पूछता है? इसके चेहरे पे तो दाढ़ी है, इसको नबी के बारे में क्यों पूछता? चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में नहीं पूछने का, चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में। जैसा एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा, दूसरा फरिश्ता कहेगा, बात तो बराबर है। जब चेहरा मोहम्मद का है तो इनको मोहम्मद के बारे में क्या पूछने का? चलो चलो हम जाते। जैसे वो कब्र के बाहर निकलेंगे फौरन आवाज आएगी, फौरन आवाज आएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, ये मेरा बंदा कामयाब हो गया, इसकी कब्र को मेरे नूर से मुनव्वर कर दो, इसकी कब्र के अंदर बिछोना जन्नत का बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खुशबू महका दो। और अगर बगैर दाढ़ी वाला गया, अल्लामा स्यूती लिखते, मैं नहीं बोलता, अल्लामा जलालुद्दीन लिखते, बगैर दाढ़ी वाला गया, तीसरा सवाल होगा ना मन हाज़र रजुल, वो नबी कौन? तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा हाँ बराबर पूछ इसको, तीसरा सवाल बराबर पूछ। हदीस में लिखा है कि तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले मदीने से नबी का जवाब आएगा, चले जाओ फरिश्तों, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता। जैसे ये हमारे नबी की आवाज आएगी, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता, आवाज आएगी आसमान से, अफरिशूहु मिनन्नार व अलबिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। अल्लाह की आवाज आएगी, जहन्नम जला दो, तपा दो, भड़का दो, जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और जहां तक तपता रहेगा जब तक कयामत का दिन कायम नहीं होगा। ए मेरे प्यारों, रख लेना भाई दाढ़ी, इसमें इज्जत है। अरे बोलो इसमें रखेंगे, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये ख्याल निकाल लो। हाँ कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यूसुफ अली शेप वाली दाढ़ी बनाते हैं। हाँ उम्र हो गई, एक पाँव कब्र में चला गया और ऐसी कटी कटी ऐसी
ایسی پتلی. ایک میرے کو ملا, میرے کو کہتا ہے کہ مولانا یہ میری داڑھی تو ہے. میں نے کہا بھائی کیوں, کتنے سال سے رکھا؟ کہا 4 سال سے رکھا اور اتنی ہے. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں ریٹھوانیا میں بارش نہیں ہوتی؟ تو میرے کو کیا بولتا ہے معلوم ہے مولانا آپ کو نہیں معلوم یار مولانا وہ حدیث میں جو آیا نا داڑھی رکھنے کا وہ خالی اتنی بھی رکھو تو بھی چلے. میرے کو انگلش میں بولتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از دھوکے. کائے کو دھوکہ دیتے ہو؟ ایسی پٹی پٹی داڑھی رکھے کائے کو دھوکہ دیتے ہو بھائی؟ اس لحاظ سے ارادہ کرو کہ ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. پہلا کام توبہ استغفار کریں گے اور نمبر 2 نبی کے طریقے پر چلیں گے. اب آخری بات بتا کر 5 منٹ میں بات ختم کروں. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا, خاص کر کے ریٹھوانیا والے, اور سارے لوگ ایک ساتھ میں بولیں گے. بہت خوشی ہوئی ریٹھوانیا آ کر, اور پتہ چلا ہمارے بیٹے شہزاد بھی کینیڈا جا رہے. اللہ ان کے جانے کو آسان کرے. اور ہمارے رشید بھائی کے گھر کی اوپننگ بھی ہوئی نا, دعا بھی ہوئی, اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے ابراہیم بھائی نے کھانا کھلایا, ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اور 2 سال کے بعد اس اللہ کے بندے سے ملاقات عجب ہو گئی. وہ بھی اللہ بہت بڑا کرم, اللہ کا معاملہ. آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی. آخری بات کہوں گا, سب لوگ ارادہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پکا ارادہ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. بس ایک 5 منٹ کی حدیث سنا دوں گا اور پھر بات ختم. میرے پیارو, ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنے کا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. کہا میرے نبی آپ جواب دیں گے لیکن اللہ فیصلہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اس کی فکر مت کرو, میں بول دیتا ہوں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو صحابی نے کہا پھر تو اللہ کے رسول میں آپ سے سوال پوچھوں گا. ہمارے نبی نے کہا پوچھو, کیا پوچھ رہا ہے؟ کہا کہ کوئی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے؟ ارے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا, اس کے اوپر کوئی جنت نہیں. ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. 5 وقت کا نمازی جنتی. بولو 5 وقت کا نمازی. بس ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے جنتی. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل؟ کہا آپ نے جو کہا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور قرآن کی آیت بنا دیا. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اچھا وہ صحابی ابھی بیٹھے نہیں. ہمارے نبی نے کہا ہو گیا سوال؟ کہا نہیں, اگر نہیں پڑھے تو؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اور نماز نہیں پڑھے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ صحابی نے کہا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے تو سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے. بولو اللہ نے. اس کے 2 نام ہیں, ایک نام ویلن, ایک نام غیون. بولو کیا نام؟ ایک نام ساتھ میں بولیں گے ویلن, اور ایک نام غیون. تو وہ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی جہنم؟ کہا یہ سب سے ڈینجر, آخری خطرناک جہنم ہے. تو وہ سارے صحابہ نے کہا کہ اس میں کون جائے گا؟ ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا میں جو کہوں گا اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا. یہ جو جہنم ہے جس کا نام ویلن بھی ہے, اس کا نام غیون بھی ہے, اس میں کون جائے گا؟ ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اس میں جائے گا. حضرت جبرائیل آ گئے. کیا ہوا؟ کہا آپ نے جو جہنم کا نام بتایا, کیا نام بتایا؟ جہنم ایک, نام کتنے؟ ویلن, اور کون جائے گا؟ امت کا. فوراً آیت آئی, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر رک جاؤ. فویلن, ویلن کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جس جہنم میں فرعون, قارون, حامان بے نمازی جائے گا, یہ ویلن. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟
غیٌ. قرآن میں 16واں پارہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ فرماتے ایک زمانہ آئے گا، ایسے بندے اور بندیاں آئے گی جو شہوات کے پیچھے دوڑیں گے، نمازوں کو برباد کریں گے. اللہ فرماتا جو جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا. فسوف يلقون غیا. بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. میرے دوستو ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہے، جس کو میں ابھی بولوں گا تو آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوگی، لیکن ہے. اور اس کو کوئی بدل کیا؟ نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. بولو. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.